بسم اللہ الرحمن الرحیم فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 70 بار اس طرح پڑھ لو، پھر معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ زندگی میں ایک بار لازمی آزمائے۔ محترم عزیزو، یہ آج کی اس بابرکت آیت کا عمل ہے۔ اگر جس نے بھی اس کو بتائے گئے طریقے سے کر لیا تو انشاءاللہ وہ معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھے گا کہ کیسے اس کو غیب سے رزق ملتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوگا، کیسے اس پر دولت کی بارش ہوتی ہے، کیسے اس کی اولاد فرما بردار ہوتی ہے، کیسے ان کے گھروں میں رونقیں ہوتی ہیں، سکون نازل ہوتے ہیں۔ بس آپ نے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے اور سمجھنا ہے۔ محترم عزیزو، اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں بار بار اپنی قدرت کے نشان دکھائے ہیں تاکہ بندہ اللہ کی برائی کو مانے اور اس کی اطاعت کرے۔ قرآن کریم کی فضیلت ایسی ہے کہ یہ اللہ کا وہ کلام ہے جو لوح محفوظ سے نازل ہوا۔ اس میں ہر سوال کا جواب ہے، ہر پریشانی کا حل ہے اور ہر دل کی بیماری کا علاج ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک یہ قرآن اس راستے کی رہنمائی کرتا ہے جو سب سے سیدھا، اور ایمان والوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں خوشخبری دیتا ہے، ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ محترم عزیزو، قرآن صرف پڑھنے کی کتاب نہیں بلکہ یہ زندگی گزارنے کا مکمل دستور ہے۔ جس کو دل سے پڑھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے تو یہ انسان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ یہ غمگین دلوں کو سکون دیتا ہے، بیمار روح کو شفا دیتا ہے اور بگڑے نصیب کو سنوارتا ہے۔ قرآن کی ہر آیت ایک خزانہ ہے اور اس خزانے کی کنجی اللہ کے ذکر اور اس کی اطاعت میں ہے۔ محترم عزیزو، ہمارے اسلاف میں ایسے بے شمار واقعات ملتے ہیں جن میں قرآن کے پڑھنے اور سننے سے لوگوں کی زندگی بدل گئی۔ ایک مشہور واقعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جو اسلام لانے سے پہلے صحت مخالف تھے۔ جب انہوں نے قرآن کی آیات سنی جن میں اللہ کی عظمت اور قیامت کا حال بیان تھا تو ان کا دل کانپ اٹھا اور وہ فوراً ایمان لے آئے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن دلوں کو بدل دیتا ہے اور ایمان کی روشنی عطا کرتا ہے۔ محترم عزیزو، ذکر اللہ کی یاد ہے اور اللہ کی یاد دل کو زندہ کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سن لو، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ یہ سکون دنیا کے کسی مال و دولت یا عیش و عشرت سے نہیں ملتا بلکہ صرف اللہ کی یاد سے ملتا ہے، جو انسان کو اندر سے مضبوط کرتا ہے اور ہر خوف اور ہر غم سے آزاد کر دیتا ہے۔ محترم عزیزو، قرآن پڑھنا اللہ سے بات کرنا ہے اور دعا مانگنا اللہ سے مانگنا ہے۔ جب بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو فرشتے اس کے قریب آ جاتے ہیں اور رحمت اس کو گھیر لیتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھا کرو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کرے گا۔ محترم عزیزو، قرآن کی تلاوت سے برکت آتی ہے، گناہوں کی بخشش ہوتی ہے اور زندگی میں خیر و برکت نازل ہوتی ہے۔ ہمارے بزرگوں کا معمول تھا کہ دن کا آغاز قرآن کی تلاوت سے کرتے تھے اور دن کا اختتام بھی اسی پر کرتے تھے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے جب بھی اپنی زندگی میں مشکلات دیکھیں تو قرآن کھولا اور اللہ نے اس میں میرے لیے حل نازل فرما دیا۔ محترم عزیزو، اس آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا عمل ایسا ہے، اگر یقین کے ساتھ کیا جائے تو اللہ کے فضل سے انسان کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ یہ آیت اللہ کی نعمتوں کی یاد دہانی بھی ہے اور اللہ کے سوال کا جواب بھی کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ آیت بار بار دل میں اللہ کی محبت جگاتی ہے اور بندے کو شکر گزار بنا دیتی ہے۔ شکر گزاری رزق میں اضافہ کرتی ہے، ناشکری رزق کو روک دیتی ہے۔ محترم عزیزو، آپ اگر اس آیت کو روزانہ 70 بار صبح یا شام کسی بھی وقت پڑھیں اور دل میں یہ نیت رکھیں کہ اللہ میری زندگی کی مشکلات آسان فرما دے، میری حاجتیں پوری کر دے، میرے گھر میں برکت ڈال دے، تو اللہ کے فضل سے آپ دیکھیں گے کہ کیسے غیب سے اسباب پیدا ہوں گے اور کیسے آپ کی زندگی میں سکون اور خوشحالی آئے گی۔ محترم عزیزو، ذکر اور قرآن کی فضیلت کو سمجھنے کے لیے ایک اور واقعہ سن لیجئے۔ ایک شخص کے گھر میں بہت تنگ دستی تھی۔ وہ بزرگوں کے پاس گیا اور دعا کی درخواست کی۔ بزرگوں نے کہا، روزانہ صبح کے وقت اللہ کا ذکر کرو اور قرآن کی چند آیات پڑھو۔ اس نے ایسا ہی کیا اور کچھ ہی دنوں میں اللہ نے اس کے حالات بدل دیے۔ تجارت میں برکت ہو گئی، قرض اتر گیا اور گھر خوشیوں سے بھر گیا۔ محترم عزیزو، اللہ کا ذکر کرنے والا کبھی محروم نہیں رہتا۔ جو قرآن اور ذکر سے تعلق جوڑ دیتا ہے، اس کا دل اللہ سے جڑ جاتا ہے اور جب دل اللہ سے جڑ جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو توڑ نہیں سکتی۔ اسی قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک سورۃ الرحمن نازل فرمائی۔ محترم عزیزو، یہ سورت اپنے نام ہی کی طرح رحمتوں کا خزانہ ہے۔ اس کا نام رحمان ہے جو اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، جس کا مطلب ہے سب پر مہربان۔ یہ سورت انسان کو اللہ کی نعمتوں کا احساس دلاتی ہے اور بار بار یاد دلاتی ہے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ محترم عزیزو، قرآن کی ہر صورت میں اللہ کی حکمت اور رحمت پوشیدہ ہے، لیکن سورت رحمان کو خاص مقام حاصل ہے کیونکہ اس میں اللہ نے اپنی بے شمار نعمتوں کو گنوایا ہے اور ہر بار یہ سوال دہرایا ہے کہ کیا تم ان نعمتوں کا انکار کرو گے؟ اس سوال کا بار بار آنا اس بات کی علامت ہے کہ انسان اکثر نعمتوں کو بھول جاتا ہے اور ناشکری کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اس لیے اللہ نے بار بار یاد دہانی کرائی۔ محترم عزیزو، اس صورت کی تلاوت کرنے سے دل میں شکر گزاری پیدا ہوتی ہے
انسان کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے اور وہ اللہ کی قدرت کا قائل ہو جاتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ صورت کتنی عظمت رکھتی ہے اور اس کو پڑھنے والے کو اللہ کے ہاں کتنا مقام ملتا ہے۔ محترم عزیزو، جب انسان اس صورت کو توجہ سے پڑھتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ خود اس سے بات کر رہا ہو اور اپنی نعمتوں کا ذکر کر کے اس کو اپنے قریب لا رہا ہو۔ اس صورت کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں جنت کے انعامات اور جہنم کی سزا دونوں کا تذکرہ ہے، تاکہ انسان خوف اور امید دونوں حالتوں میں رہے اور سیدھے راستے پر چلتا رہے۔ محترم عزیزو، اس صورت میں ایک آیت نازل فرمائی گئی جو ہمارے آج کے عمل کی بنیاد ہے، اور وہ ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اس کا ترجمہ ہے پس اے جنوں اور انسان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس آیت کی برکت یہ ہے کہ بندے کو شکر گزار بنا دیتی ہے۔ جب انسان اس کو بار بار پڑھتا ہے تو اس کے دل میں اللہ کی محبت اور عظمت بیٹھ جاتی ہے اور وہ اللہ کی دی ہوئی ہر چھوٹی بڑی نعمت کو پہچاننے لگتا ہے۔ محترم عزیزو، جو بندہ اس آیت کو صبح یا شام 70 مرتبہ پڑھے اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تو اپنی نعمتوں میں اضافہ فرما، تو دیکھیے گا کہ اللہ کی رحمتیں کیسے اس گھر میں نازل ہوتی ہیں، کیسے اس کی زندگی بدلتی ہے، کیسے رزق کے دروازے کھلتے ہیں، کیسے بیماریاں دور ہوتی ہیں اور کیسے مشکلات آسان ہوتی ہیں۔ محترم عزیزو، سورۃ رحمان کے دنیاوی فوائد میں سے ایک یہ ہے کہ یہ تلاوت کرنے والے کے رزق میں برکت لاتی ہے، قرض سے نجات دیتی ہے اور کاروبار میں ترقی عطا کرتی ہے۔ یہ دل کے خوف کو ختم کر دیتی ہے اور بندے کے اندر اطمینان پیدا کرتی ہے۔ روحانی فوائد میں یہ ہے کہ یہ جادو، حسد اور شیطانی وسوسوں سے حفاظت دیتی ہے، دل کو اللہ کی یاد سے ممور کر دیتی ہے اور ایمان کو مضبوط بناتی ہے۔ جو لوگ ہر روز سورۃ رحمان پڑھنے کا معمول بنا لیتے ہیں، ان کی زندگی سکون اور خوشیوں سے بھر جاتی ہے، ان کے گھروں میں رحمت اور محبت کا ماحول قائم ہو جاتا ہے۔ محترم عزیزو، ہمارے بزرگوں نے سورۃ رحمان کے ایسے کئی واقعات بیان کیے ہیں جن میں اس کے اثرات حیران کر نکلے۔ ایک شخص کے گھر میں شدید بیماری اور غربت تھی۔ اس نے روزانہ سورۃ رحمان پڑھنا شروع کر دیا اور ہر آیت کے بعد یہ کہتا کہ اللہ، میں تیری کسی نعمت کا انکار نہیں کرتا۔ چند ہفتوں میں نہ صرف بیماری ختم ہو گئی بلکہ گھر میں رزق کی فراوانی آ گئی اور چہرے پر ہمیشہ خوشی رہنے لگی۔ محترم عزیزو، سورۃ رحمان کے ساتھ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا عمل اس لیے خاص ہے کہ یہ انسان کو مسلسل شکر کی حالت میں رکھتا ہے، اور شکر وہ کنجی ہے جو بندے کے لیے مزید نعمتوں کے دروازے کھول دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ اس لیے جو بندہ سورۃ رحمان اور اس آیت کو اپنا معمول بنا لے، وہ دیکھے گا کہ اس کی دعائیں کس طرح جلد قبول ہوتی ہیں اور اس کی مشکلات کس طرح ختم ہو جاتی ہیں۔ محترم عزیزو، اس آیت کو پڑھتے وقت دل میں یہ احساس ضرور ہونا چاہیے کہ ہم واقعی اللہ کی بے شمار نعمتوں میں گرے ہوئے ہیں، چاہے وہ صحت ہو، ایمان ہو، اولاد ہو، عزت ہو یا روزی ہو۔ جب بندہ اس سوچ کے ساتھ یہ آیت پڑھتا ہے تو اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں اور اللہ کی محبت دل میں رچ بس جاتی ہے۔ محترم عزیزو، آج کے اس عمل کو ضرور آزمایا جائے، کیونکہ یہ نہ صرف دنیا میں سکون اور خوشحالی لاتا ہے بلکہ آخرت میں بھی کامیابی کا ذریعہ بنتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن والے کو کہا جائے گا، پڑھتا جا اور اوپر چڑھتا جا، اور جہاں تیری تلاوت ختم ہوگی وہی تیرا مقام ہوگا۔ اس لیے سورۃ رحمان کی تلاوت کرنے والے کا مقام جنت میں بلند سے بلند تر ہوتا جاتا ہے۔ محترم عزیزو، اس سورت کی آیات ہمارے دلوں کو زندہ کرتی ہے، ہماری سوچ کو بدل دیتی ہے اور ہمیں اللہ کی قربت عطا کرتی ہے۔ اس لیے اس محض ایک وظیفہ سمجھ کر نہ پڑھیں بلکہ اللہ کے کلام کی عظمت سمجھ کر پڑھیں، تاکہ اس کا اثر دل پر ہو اور زندگی میں رحمتوں کا نزول ہو۔ محترم عزیزو، سورۃ رحمان میں اللہ رب العزت نے نہ صرف اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا بلکہ جنت کے وہ حسین مناظر بھی بیان کیے جنہیں سن کر ایمان والا دل خوشی سے بھر جاتا ہے اور آنکھوں میں اشتیاق کے آنسو آ جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے وہ وعدے ہیں جو اس نے اپنے نیک بندوں سے کیے ہیں، تاکہ وہ اس دنیا میں صبر اور شکر کے ساتھ زندگی گزارے اور آخرت میں ان عظیم انعامات کے مستحق بنے۔ محترم عزیزو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی دو جنتیں ہیں، یعنی اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت کی نہ صرف ایک بلکہ کئی نعمتوں سے بڑی جنتیں تیار کر رکھی ہیں۔ وہاں نہ کوئی تھکن ہوگی، نہ غم، نہ بیماری، نہ موت، نہ جدائی، بلکہ ہمیشہ کی خوشی، سکون اور امن ہوگا۔ محترم عزیزو، سورۃ رحمان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان دونوں جنتوں میں گنی شاخوں والے درخت ہوں گے۔ سوچو کیسا منظر ہوگا جب ہر طرف ہریالی ہوگی، درختوں سے پھل لٹک رہے ہوں گے، خوشبو فضا میں پھیلی ہوگی اور ہوا نرم اور ٹھنڈی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان میں دو چشمے بہہ رہے ہوں گے۔ جنت کے چشمے کیسے ہوں گے؟ وہ پانی نہیں بلکہ دودھ، شہد اور خاص مشروبات ہوں گے جو کبھی خراب نہ ہوں گے۔ ہر گھونٹ دل کو مزید تر و تازہ کر دے گا۔ محترم عزیزو، اللہ فرماتا ہے، ان میں ہر قسم کے پھل ہوں گے۔ دنیا میں ہم جتنے پھل جانتے ہیں، جنت کے پھل ان سے ہزاروں گنا مزیدار اور حسین ہوں گے۔ وہاں نہ چھلکا گرانا پڑے گا، نہ بیج نکالنا پڑے گا، بلکہ ہر نمالہ ایک نیا ذائقہ اور خوشبو لے کر آئے گا۔
اللہ فرماتے ہیں وہ تختوں پر بیٹھے ہوں گے جن پر سبز رنگ کے گلیچے اور خوبصورت موٹے ریشمی کپڑے ہوں گے، یعنی جنتی اونچے تختوں پر آرام سے بیٹھے ہوں گے، نرم و نازک کپڑوں میں ملبوس ہوں گے اور فرشتے خدمت کے لیے حاضر ہوں گے۔ محترم عزیزو، اللہ تعالیٰ جنتی بیویوں کا بھی ذکر کرتے گویا یقوت اور مرجان کی مانند ہوگی، چہرے کی چمک سورج کو مات دے گی اور ان کے اخلاق حسنہ جنت کی فضا کو مزید حسین بنا دیں گے۔ محترم عزیزو، سوچو اللہ کا یہ وعدہ کہ وہ وہاں نہ سورج کی گرمی ہوگی نہ سردی کا احساس، بلکہ موسم ہمیشہ بہترین رہے گا۔ وہاں کی خوشبو دل کو مدہوش کر دے گی اور روشنی ایسی ہوگی جو نہ آنکھوں کو چبھتی ہے نہ کم ہوتی ہے۔ وہاں کا ہر لمحہ سکون کا لمحہ ہوگا۔ محترم عزیزو، یہ سارے انعامات اللہ اس بندے کو دیتا ہے جو اس دنیا میں اس کی نعمتوں کی قدر کرے، اس کی اطاعت کرے اور شکر گزار بنے، جو سورت رحمان کو دل سے پڑھتا ہے اور اس کے معنی کو سمجھتا ہے۔ وہ محسوس کرتا ہے کہ اللہ ہر آیت میں اسے اپنی جنت کی دعوت دے رہا ہے، اور ہر بار جب یہ آیت آتی ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو یہ دل پر دستک دیتی ہے کہ کیا تم ان نعمتوں کا انکار کرو گے؟ اگر ہم سچے دل سے کہیں نہیں یا اللہ ہم تیری کسی نعمت کا انکار نہیں کرتے، تو یہ اللہ پسند کرتا ہے اور وہ اپنے وعدے کے مطابق دنیا اور آخرت میں اپنے بندے پر رحمت کے مطابق دنیا اور آخرت میں اپنے بندے پر رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ محترم عزیزو، جنت کی نہریں دودھ کی ہوں گی جو کبھی خراب نہیں ہوگا، شہد کی ہوں گی جو بالکل خالص اور شفاف ہوگا، پانی کی ہوں گی جو انتہائی میٹھا اور ٹھنڈا ہوگا، شراب طہور کی ہوں گی جو پی کر نشہ نہ آئے گا، نہ تھکن بلکہ دل کو سکون اور خوشی ملے گی۔ اللہ کے ہاں مہمان نوازی کا یہ حال ہوگا کہ فرشتے سلام کریں گے اور کہیں گے سلامتی ہو تم پر، تم پاک صاف ہو، اس میں ہمیشہ رہو۔ محترم عزیزو، جو شخص دنیا میں اللہ کا ذکر کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے اور اس کی آیات پر عمل کرتا ہے، خاص طور پر سورۃ رحمان اس میں موجود فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کو اپنا معمول بنا لیتا ہے، تو وہ اللہ کی رحمت سے محروم نہیں رہتا۔ اس کے گھر میں سکون اور برکت اترتی ہے، بیماری اور مصیبتیں دور ہوتی ہیں اور زندگی میں خوشحالی آتی ہے۔ پھر جب وہ آخرت میں اللہ کے حضور پہنچے گا تو یہی آیت اس کی بخشش اور جنت میں داخلے کا ذریعہ بنے گی۔ محترم عزیزو، اس لیے آج سے ہی فیصلہ کریں کہ سورۃ رحمان کو صرف ایک بار نہیں بلکہ روزانہ پڑھیں، دل میں جنت کی نعمتوں کا تصور کریں اور ہر بار یہ آیت پڑھ کر دل سے جواب دیں، یا اللہ ہم تیری کسی نعمت کا انکار نہیں کرتے، تاکہ اللہ رب العزت اپنے وعدے کے مطابق آپ کو یہ سارے انعامات عطا فرما دے۔ محترم عزیزو، اب ہم جانتے ہیں کہ اس آیت کو پڑھنے کا طریقہ، آپ نے اس کو کس طرح پڑھنا ہے اور یہ پورا وظیفہ کس طرح ہوگا، تو آپ نے اس کو اچھی طرح سمجھ کر بتایا گیا طریقے سے عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ اس کے معجزات اپنی آنکھوں سے ضرور دیکھیں گے۔ تو میرے محترم عزیزو، آپ نے کسی بھی نماز کے بعد سب سے پہلے فجر کی نماز، ظہر، عصر، مغرب یا عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، تو سب سے پہلے آپ نے نماز کے بعد وہی مصلی پر بیٹھ جانا ہے اور مصلی پر بیٹھ کر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ 7 بار کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں، اگر درود ابراہیمی پڑھیں گے تو اس کی فضیلت زیادہ ہوگی۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کے یہ 2 نام یا رحمان ہوں یا رحیم ہوں پڑھنے ہیں۔ یہ اس لیے کہ یا رحمان ہوں سورۃ رحمان کی نسبت سے ہے اور یا رحیم ہوں اللہ کی صفت رحمت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ان دونوں ناموں میں دنیا آخرت کی کامیابی کا راز ہے۔ ان کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ایک تسبیح 100 دانوں کی مکمل کرنی ہے، چاہے ہاتھوں کی انگلیوں پر گن کر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ محترم عزیزو، یا رحمانو کا مطلب ہے بہت زیادہ مہربان، وہ جس کی رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ دنیا میں بھی وہ اپنے بندوں پر رحمت فرماتا ہے اور آخرت میں بھی اس کی رحمت ہی جنت میں لے جانے کا سبب ہوگی۔ یا رحیمو کا مطلب ہے خاص رحمت کرنے والا، یعنی اپنے خاص بندوں پر خصوصی مہربانی فرمانے والا۔ جو بندہ ان دونوں ناموں کو کثرت سے پڑھتا ہے، اس کے دل سے سختی دور ہو جاتی ہے، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، اللہ اس پر اپنی خاص عنایت فرماتا ہے، اس کے لیے دنیا آخرت کے دروازے آسانی کے ساتھ کھل جاتے ہیں۔ محترم عزیزو، یہ 2 نام پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یعنی اللہ کی پاکی بیان کرنا اور اس کی حمد کرنا، پھر اس کی عظمت کو بیان کرنا۔ یہ کلمہ ایسا ہے کہ خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں مگر میزان میں بہت بھاری ہیں اور رحمان کو بہت محبوب ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کو 100 بار پڑھنا، ایک تسبیح مکمل کرنی ہے، اس کے پڑھنے سے دل کو سکون ملتا ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں اور بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ محترم عزیزو، جب آپ یہ سب پڑھ لیں تو آپ نے وہ آیت پڑھنی ہے جو سورۃ رحمان کی آیت ہے اور جو ہم نے انٹرو میں لکھی تھی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اس کو آپ نے 70 بار پڑھنا ہے، خشوع کے ساتھ، اس کے معنی اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اور اس بات کو دل میں بٹھا کر کہ میں اللہ کی کسی نعمت کا انکار نہیں کرتا۔ محترم عزیزو، اس آیت کا مطلب ہے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ جتنی بار سورۃ رحمان میں آئی ہے، اتنی ہی بار دل پر دستک دیتی ہے کہ اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں، ان کا شکر ادا کرو، انکار نہ کرو۔ اس آیت کو پڑھنے سے دل میں شکر گزاری پیدا ہوتی ہے اور اللہ مزید نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا۔
محترم عزیزو، جب آپ 70 مرتبہ پڑھ لیں تو آخر میں وہی درود پاک پڑھ لیں جو 7 بار پڑھا تھا۔ اب آپ اللہ کریم سے اپنی جو بھی حاجات ہیں وہ مانگیں، چاہے وہ ہزاروں ہوں لاکھوں ہوں، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، وہ سب عطا فرما سکتا ہے کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ محترم عزیزو، اس عمل کی فضیلت یہ ہے کہ آپ نے اللہ کے 2 مبارک نام یا رحمان و یا رحیم پڑھے جو اس کی رحمت اور مہربانی کا اظہار کرتے ہیں۔ آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ عظیم پڑھا جو اللہ کی عظمت اور پاکی بیان کرتا ہے، اور آپ نے سورۃ رحمان کی وہ بابرکت آیت پڑھی ہے جو اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ ہے۔ یہ ایسی دعا ہے جس کو کرنے سے آپ کو سب کچھ انشاءاللہ مل جائے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں اللہ کی رضا کے لیے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ۔